وہ لکھا ایک بزرگ تھے، وہ اپنی بچی کو ساتھ دیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. ایک ابو تھے، میرے ورگے ابو نہیں، کوئی بالکل کوئی گل کا پتہ ہی نہیں ہے. اب تو حضرت ایسے ابو نایاب ہیں جو صبح سارے گھر کو اٹھا کے فجر پڑھائیں، بچے سکول، ابو کام پہ. اور جب ابو رات کو کام سے گھر آئیں سب سے پہلے آ کے بچوں کو یہی پوچھیں، بیٹا فجر پڑھ کے گئے سا؟ میرے بچوں بتاؤ ظہر عصر مغرب عشاء پوری ہیں؟ اب ابو آ کے پوچھتا ہے کہ جی وہ پتر اکیڈمی گیا سا ہے؟ پتر نماز صبح تیری اکیڈمی نے کی تیرے کام آنا ہے؟ اللہ کے ذکر کے بغیر اکیڈمی کیا تیرے کام آئے گی؟ تلاوت قرآن کریم اور درود کے بغیر تیری اکیڈمی تجھے کیا دے گی؟ کچھ نہیں ہوگا حضرت. میں پھر قرآن کہہ رہا ہوں، یہ جتنے حالات بگڑے پڑے ہیں وکری بات ہے حضرت، قرآن ہے ہی کوئی نہیں. اب میں ہوں لگا حضرت اپنے ٹیڑھ تو کپڑا چکن، حضرت آپ پہ تو بعد میں گلا، پہلے گلا تو ایتھے ہوئے حضرت. ہم نے اپنی سٹیجوں سے قرآن نکال دیا حضرت. کدھر ہے جی ہماری سٹیجوں پہ قرآن؟ بالکل شروع میں ایک تلاوت ہوتی ہے حضرت، اور مجھے وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. جیسے حمد ختم ہو گئی، مجھے اب یہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. ایک تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد شعر و شاعری حضرت. قرآن اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن ایتھے غالب کی ہونا، ایتھے غائب ہے. ایتھے اللہ حضرت ہم سٹیج والوں کی ڈیوٹی تھی، ہم ان کو اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے دکھاتے تاکہ یہ بھی اپنے گھروں میں جا کے قرآن. اقبال نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں نعت خواں ہو کر یا نعتیں پڑھ کے، فرمایا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. لیکن قرآن یہ صرف سنانے کو رہ گیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کی حضور کیا تھی ابتدا آپ کی مشقت کی، آپ کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے. یہ صرف سننے سنانے کو رہ گیا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا روز ایک قرآن تلاوت کرتے، اور جب ختم ہوتا نا من الجنت والناس تو آواز آتی ہے معین الدین تیرا پڑھیا ہم قبول بھی ہے. لیکن دکھ یہ ہے امت کو معین الدین کی قوالی تو یاد ہے، معین الدین کا روز ایک قرآن پڑھنا بھول گیا. قوالی ہے، قرآن ہے تو پھر کی ہونا ہے؟ لگے رہو. وہ جو میں کہہ رہا تھا نا ابلیس کی مجلس شورا، وہ حضرت ایک بڑا مزیدار شعر ہے. وہ مثلاً شیطان نے حضرت وہ میٹنگ بلوائی حضرت، وہ سارے نے دسو بھائی کی ہو رہا ہے آج کل مسلمان کی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کی؟ انہوں نے کہا پچھلی ربیع الاول تے 1000 پاؤنڈ دا کیک سی تے عید کی پاؤنڈ ودان دی تیاری چلے. انہوں نے کہا جاؤ ڈرا ہی چھڑیا جائے. میں اور پتہ نہیں کی کرن لگے نے تے ودان دی وڑن. میں اور کو تلوارا شلوارا تیز کرن لگ پے نے، کوئی جہاد دا پروگرام بن گیا. کیک کٹن دیو، بلکہ ان کے دل میں ڈالو کہ ہر سال پاؤنڈ ودانا ہے، کیونکہ ان کے بڑے کیک کاٹنے والے نہیں تھے، وہ گردنے کاٹنے اور کٹوانے والے تھے. رہ گئے کیکاں جو گے سارے لا کے آپ کہنا نو اس پاسے. ان کو لگا کے رکھو، ان کے دل میں یہ بات ڈالو کہ بڑا سونا کام ہے حضرت، ہر سال حضرت بتاؤ حضرت. میں تو ڈرائی چڑھے اور پتہ نہیں کی کرن لگے نہیں حضرت. تو نے تو ڈرا دیا کہ پتہ نہیں ہو رہا کیا کر دیا انہوں نے. وہ اب چلو بات لمبی ہو جائے گی. وہ لکھے حضرت ساریاں سن سنا کے نا پھر شیطان بولے حضرت وڈا ابلیس بگ ڈیول. اور پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس نے بھی کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. وہ انہاں کو کی ڈران دیو میں یہ تو قرآن ہی چھڑ. وہ ان سے کیا ڈراتے ہو مجھے؟ ان کے کیکوں سے ڈراتے ہو مجھے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں 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 نہیں. وہ ان کو قرآن پڑھنا کوئی نہیں آتا.
ان کو قرآن کھولے زمانے ہو گئے، یہ میرا کیا بگاڑیں گے؟ آکے اس دن مجھے ان سے ڈرانا جس دن ان کے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا اور ایک ہاتھ میں ان کے نبی کا طریقہ ہوگا۔ پھر اللہ کچھ کریں گے حضرت، لگے رہن دو انہوں اپنی اپنی کھیڑیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن۔ اور حضرت جی جناب سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ لکھا بڑا سونا قرآن شریف، میں اسپیشل نوجوان بڑا سونا قرآن شریف پڑھ دے سن، لکھا ہے کہ یہ پڑھ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں، نبی علیہ السلام تشریف لے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ نبی پاک کو پیچھے کھڑے میرا قرآن ہے، یہ پڑھ رہے ہیں حضرت اپنی لگے ہوئے ہیں۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد۔ میں کی پڑھنے تھے، جناب نے کی پڑھے آئے گا۔ نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، یہ لکھا ہے جب تلاوت کر کے اٹھے نا پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے، اس سے پہلے کہ یہ کچھ کلام کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو کڈا سونا قرآن پڑھے ہے۔ پتہ کیا عرض کرتے ہیں؟ محبوب آپ سن رہے تھے میرا پڑھنا؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ سن رہا تھا۔ عرض کر لگے محبوب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا اور سونا کر کے پڑھتا ہے، لیکن آج قرآن باریاں، آج قرآن آج قرآن رہ گیا، ووٹیاں ٹورن نہیں ہے، بس باقی قرآن کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دی۔ اس لیے حضرت بات بڑھانی نہیں ہے، عرض ہی کر سکنے جن ابو بیٹھے نے تربیت، بزرگوں نے بچی کو لیا، مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، وہ مچھلی پکڑتے، پکڑ کے بچی کو دیتے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جائے۔ اب وہ کیا کرتی؟ مچھلی کو دیکھ کے نا واپس دریا میں، ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے۔ جب سورج اوپر آ گیا، دوپہر گرم ہو گئی، اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی؟ وہ آگے سے عرض کرتی بابا مچھلیاں تو کوئی نہیں۔ کہا میں نے اتنی پکڑ کے دی، میں نے دریا میں واپس پھینک دی۔ کہنے لگے بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو دی تھی؟ میں نے تو پھینک دی۔ وجہ ہے یہ تربیت۔ وہ پتہ کیا عرض کرتی ہے؟ بابا آپ روز صبح بٹھا کے ہمیں نہیں بتاتے کہ بیٹا اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی پھنس گئی ہیں نا ساریاں مچھلیاں جال چ، IMF دے جال چ، ورلڈ بینک دے جال چ۔ بھئی قرآن ہے نا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ فرمایا جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ سیانے بیٹھے ہو سارے، جس کی معیشت اللہ تنگ کریں ٹھیک کر لے گا کوئی؟ میں حضرت کوئی سیاسی کٹا نہیں کھولنے لگا، میں ان بچوں کی آنکھیں کھولنے لگا ہوں، میں وہ بولنے لگا ہوں جو آپ کی زبان سے سنا۔ جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، اس کے پاس ڈگریاں ہیں، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے باہر جا بھی یہ کی ہے۔ میں کہتا ہوں اوے اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار چھوڑ کے
کوئی سپر ڈوپر اسحاقدار لے آؤ اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت وہ تنگ کر دے. اسد عمر اسحاقدار کیا کر لیں گے؟ وہ کیا کر لیں گے؟ یہ بالکل آپ کی امیدیں بے تکی امیدیں ہیں بھائی. نہ لگاؤ، اس سے توبہ کرو، اس سے معافی مانگو. یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی حضرت. کیونکہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی. جو نہیں بیلی تے پائی کوئی نہیں بیلی بولی ہے. تو جو مرضی پہ کر جا کے. اس لیے حضرت یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہونی، یہ اتھوں ہی ٹھیک ہونی ہے. وہ بابا آپ نہیں کہتے کہ جو مچھلی وہی پھنستی ہے جال میں جو اللہ کے ذکر سے. بابا آپ روز نہیں ہمیں بتاتے بیٹا اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. جنہیں کھلوتے ہی نہیں نا رستے میں ویک کے آیا یہ ذکر کرن دے نے تاں کھلوتے. جدن ایک بھی غافل ہویا اللہ تاڑے جو کسی دے دل چ پا دے گا بالن دی لوڑ ہے بڑو میں.